والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ذہن دیا ہے وہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ جسم انسان کا کسی جگہ بھی موجود ہو تو بعض اوقات جسم کسی سکون میں، کسی آرام میں ہوتا ہے، لیکن ذہن انسان کا اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، تو ابھی بھی میری جو بات چھڑے گی، جو بات میں کروں گا، آپ کا ذہن اسے اپنے حساب سے قبول کرے گا، پھر اس کی تشریح جو آپ کے لیے میرے لیے بہتر ہے، اس تشریح کے ساتھ ہمارے دل تک اس کو پہنچائے گا۔ ذہن ہر وقت کام کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، جو ابحاث ہوتی ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں، ان کا اثر بھی انسان قبول کرتا ہے۔ اپنے لفظوں میں کہوں تو سارے ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے، لیکن بہرحال سارے ہی کچھ نہ کچھ کانوں کا اثر لیتے ہیں۔ جو سنتے ہیں اس کا ذہن پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ذہن ہر وقت کام کر رہا ہے اور خارجی اثر بھی قبول کر رہا ہے، تو اگر کسی ایسے معاشرے میں انسان وقت گزار رہا ہو جہاں منفی باتیں زیادہ ہوتی ہوں، جہاں لوگ یہ کہتے ہوں کہ سیاستدان بھی برے، پولیس والے بھی برے، وابڈہ والے بھی برے، تاجر بھی برے، معاذ اللہ ٹیچرز بھی برے، حتیٰ کہ علماء اور مشائخ انہوں نے بھی دھندے بنا رکھیں، جب کسی سوسائٹی میں ہر گروہ کے بارے میں منفی باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ ان منفی باتوں کو آہستہ آہستہ قبول کرنے لگتا ہے، اور اس کا ذہن چونکہ اب اس نے خارجی اثر قبول کرنا ہے تو باتیں منفی زیادہ سن رہا ہے، تو پھر وہ سوچنے لگ جاتا ہے، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید درست نہیں ہے۔ مثلا کسی مالدار آدمی سے کوئی شخص بھی ملاقات کر لے تو اس کو شک پڑتا ہے کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کسی عہدے پہ فائز چونکہ رہتے منفی ماحول میں ہیں زیادہ تر، تو کسی عہدے پر فائز کسی شخص سے بھی آپ ملاقات کریں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے کوئی کام بتائے گا کیونکہ میں عہدے پہ فائز ہوں۔ کسی مشہور آدمی سے آپ ملاقات کریں تو اس کا وہ ذہن لازمی طور پر اس کو یہ بات بتائے گا، اللہ ماشاء اللہ کہ چونکہ تو بڑا معروف آدمی ہے، مشہور آدمی ہے، تو اب لوگ تیرے ساتھ جڑ کے مشہور ہونا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہوتا سب کو کام نہیں پڑتے، کچھ عہدے والے کو دیکھنے بھی آتے ہیں کہ ہمارا پیارا تھا عہدے پہ بیٹھ کے لگ کیسا رہا ہے۔ سارے پیسوں کے لیے نہیں آتے، کچھ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ نے اسے دولت دی ہے، انعامات دیے ہیں،
تو کیا اب اس کا مزاج شکر والا ہے، بندگی والا ہے، یا یہ اپنے دولت کی اس خمار میں پوری طرح الجھ گیا؟ ہر معروف آدمی کو لوگ اس لیے نہیں ملنے آتے کہ مشہور ہے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا. لوگ دیکھنے آتے ہیں آخر وہ کون ہے جس کو اللہ نے اتنی دنیا کے اندر پذیرائی عطا فرما دی. آخر میں دیکھوں تو صحیح، چیزوں کو نہ منفی لیا جاتا ہے، رشتوں کو منفی لیا جاتا ہے، تعلقات کو منفی لیا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ روحانی زندگی بندے کی بالکل کمزور ہو جاتی ہے. جب آپ ہر چیز کو منفی لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بہت منفی ذہن کا آدمی کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نظر میں تو مولوی صاحب جو جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. اس کی نظر کے اندر تو جو ٹیچر اسے پڑھا رہا ہے اسکول میں وہ بھی تنخواہ لیتا ہے. تو وہ تو ہر آدمی کو منفی لے رہا ہے تو وہ کیسے اثر قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی، مسلمان کی تربیت فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت ساری سوچوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہیں، بعض اوقات برا سوچنا بھی گناہ ہے. سوچوں کو مثبت رکھنا یہ بندے کے دل کو تازہ رکھتا ہے، ورنہ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید بیوی بھی لالچی ہے، بچے بھی لالچی ہیں، ماں باپ بھی لالچی ہیں، معاذ اللہ، پھر تو کوئی شخص ایسا بچے گا ہی نہیں. اپنے گمان کو اچھا رکھنا. آپ کبھی حدیث پاک کے ان لفظوں پر غور کریں نا جو مسلم شریف میں موجود ہے، تو اس کی تازگی کو آپ بڑا عرصہ محسوس کریں گے. حضور نے فرمایا اچھا سوچنا اچھی عبادت ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اچھا سوچنا یہ عبادت ہے. یعنی آپ گمان ٹھیک رکھیں، اپنی سوچ ٹھیک رکھیں، آپ مثبت رہیں، آپ بس اچھا سوچتے رہیں، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے، منفی نہ ہو. رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی خوبصورت. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیسا اس نے کمال انسان ہمیں انسان اچھے نہیں لگتے، بنانے والا کہتا ہے میں نے سونے بڑے بنائے، میں نے خوبصورتی بڑے بنائے. اس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے اور ہمیں اس میں لوگ ہی اچھے نہیں لگتے. وہ بھائی مثبت زندگی گزاریں، جہاں تک ممکن ہو سکے. آپ، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے باتوں کی اچھی توجیہ کریں. کبھی کوئی غلط بات بظاہر نظر آ بھی جائے تو ایک مرد اور عورت موٹر سائیکل پہ اکٹھے جا رہے ہیں تو ضروری تو نہیں وہ غلط ہی ہوں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں. اپنے ذہن کو ہر وقت منفی رکھنا، اپنی سوچ کو ہر وقت منفی رکھنا. وہ ایک درویش نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص کچھ لینے کے لیے آ گیا تو اتنے خوش ہوئے کہ جتنا مانگا تھا اس سے 1.5 گنا دیا. تو کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے یار تو ذریعہ بنے گا میرے لیے رحمت الہی کا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے سکتا ہوں، میں تیرا مشکور ہوں. اب یہ کہ چہرے پر انسان کے بال بھی پڑ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ زکوٰۃ دیتے رمضان میں، تو کسی غریب نے سویرے دروازہ کھٹکھٹا لیا تو بجائے اس کے کہ اللہ نے دینے والا بنایا تو کہتے ہیں تو سویرے ہی آ گیا، نیند خراب کر دی. پتہ نہیں کہ صاحب سوتے دیر سے ہیں تو اٹھتے بھی دیر سے ہیں. بھائی حسن ظن، خوبصورت سوچیں. کوئی چیز منفی لگے بھی تو اس کا اچھا کوئی عنصر تلاش کرنا، کوئی اس میں سے حسن ڈھونڈ لینا، کوئی خوبصورتی تلاش کر لینا. اللہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے آپ گزرے، عقیدت مند، ارادت مند، اہلیان محبت کی ایک کثیر تعداد ساتھ تھی. اوپر سے کسی نے خاک پھینکی، راکھ پھینکی. آپ
تو ظاہر ہے کہ عقیدت مندوں کو برا لگتا ہے، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کی تکلیف، تو لوگ دوڑے۔ اب یہ بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ چلتے چلتے ہو جائے تو ماحول میں تلخی پیدا کر دیتا ہے، بدمزگی پیدا ہو جاتی، موڈ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن رب کے بندے اسی میں سے خیر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خاک پھینکی، آپ کے عقیدت مند دوڑے، دیکھیں مکان کی چھت پہ کون ہے، اسے سزا دیں گے، تو شیخ ابراہیم ابن ادھم رو پڑے، فرمانے لگے بالکل نہ جانا، کوئی بندہ اس کے قریب نہ جائے، کوئی برا بھلا نہ کہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کہا ہے نا نہیں جانا۔ رک گئے لوگ، سختی کی تو رک گئے۔ تو پھر حضرت کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسو چمکتے دیکھے، فرمانے لگے تم میرے اعمال نہیں جانتے، میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ پر آگ ڈالی جائے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا، ابھی خاک ڈالی، مجھ پر تو آگ ڈالا جانا چاہیے تھا۔ لوگوں کی تڑپ کے حالت غیر ہو گئی۔ حضور آپ یہ کیا فرمایا میں نے تو اس میں سے اور پہلو نکال لی، میں تو اس قابل تھا، آگ ڈالی جاتی، تمہیں کیا پتا میرے اعمال کتنے خستہ ہیں۔ بھائی آپ مثبت سوچیں، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے خبر نہیں میں کون ہوتا ہوں۔ آپ اس میں سے ایک اور منفی پہلو بیان کر رہے ہیں، رب کے بندے اسی میں سے خیر ڈھونڈ لیتے۔ اپنی مزاجوں میں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو مثبت کریں۔ ڈاکٹروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں نا تو ماہرین ہیں جو نفسیات کے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں اچھا سوچا کریں، اچھا سوچنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، انزائٹی ختم ہوتی ہے، ذہن سکون میں آتا ہے۔ آپ مثبت رہیں۔ دیکھیں نا ایک سوچ ہے، اس سوچ پر ذرا آپ غور کریں، یہ ایک سوچ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے معاذ اللہ پتھر پھینکے، دانت مبارک شہید ہوئے، خون نکل رہا ہے۔ یہ جو اچانک رد عمل ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات بندہ دے دیتا ہے۔ انسانی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے یکدم آپ پر کسی نے تھپڑ مار دیا، خدا نخواستہ برا کہہ لیا، تو فوراً رد عمل آتا ہے، اور بڑے بردبار لوگ بھی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں سیانا ہوں، پڑھا لکھا ہوں آپ کے بقول، پر یہ کہ اس نے کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے پتھر پھینکے، دانت مبارک شہید ہوئے، شدید تکلیف دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نہایت نرم طبیعت کے آدمی، انہوں نے عرض کیا، اتنے نرم مزاج آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ اتنے ظالم ہیں، اتنی تکلیف دی، آپ دعا فرمائیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرمایا کر دوں دعا؟ یا رسول اللہ کر دیجئے۔ تو کریم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، یہ ذرا دیکھیے، سوچ دیکھیے، یہ ذرا مثبت انداز کی خیرات لیجئے۔ حضور فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح بندہ بچے کے بارے میں نہیں کہتا چھوٹے کو، انہوں کہنا پتہ ہے جی، اسے پتہ ہی نہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے آخری رسول کھڑے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اتنی مثبت سوچ جس کریم نبی کی ہو، اس کی امت کی سوچ کتنی مثبت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ نے ناراض نہیں ہونا، لوگ لوگوں کو ادب سکھاتے نہیں، بے ادب کہہ دیتے ہیں، لوگ تعلیم دیتے نہیں اور جاہل کہہ دیتے ہیں۔ جاہلوں کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، تو آسان کام ہے، جاہل ہیں جی سارے، تو بھئی آپ پڑھے لکھے تھے تو آپ نے پھر اس کے لیے ڈیوٹی کیا کی؟ بے ادب کو بے ادب کہہ کے جان چھڑانا تو اچھا ہے، تو آپ نے ادب کیسے سکھایا؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مثبت ہوتے کہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں، بیچارہ سمجھدار نہیں، بیچارہ مدبر نہیں، معاملہ فہم نہیں، تو مجھے اسے آداب سکھانے ہیں، مجھے اسے سمجھانا ہے، لیکن ہم چونکہ مثبت سوچتے نہیں تو مزاج منفی ہو جاتا ہے۔
اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ میں نے ویسے یہی دیکھا ہے، دکاندار گاہکوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے دکاندار کا کام بغیر گاہک کے چلتا ہے؟ جی، شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ مثبت رہیں آپ۔ گاہک دکانداروں کا شکوہ کرتے ہیں، دکاندار دکانیں ساری بند کر دیں تو ضروریات کی چیزیں تو چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ دکاندار، انسانوں میں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک طالب علم ہمارے ادارے کا کہیں نماز کی امامت کے لیے جاتا تھا، تو ایک دن آ کے مجھے کہنے لگا کہ وہ میں نے نہیں وہاں نماز پڑھانی، مقتدی پریشان بڑا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا مقتدیوں کو منع کر دیتے ہیں، آپ اکیلے ہی نماز پڑھ لیا کریں، ان کو کہتے ہیں مسجد میں نہ آیا کریں، آپ کا امام پریشان ہوتا ہے۔ تو چپ کر گیا، کہنے لگا یہ تو میں نے نہیں کہا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں اختلاف رائے بھی ہو ہی جاتا ہے۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا چونکہ سارے مردے ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ زندہ ہوتے ہیں وہاں رائے میں اختلاف۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ صبح گھر میں پوچھ لیں اپنے بچوں سے آج کیا پکانا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے ایک سبزی پہ۔ وہ زندہ لوگ ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اختلاف رائے اس میں آپ بگڑ جائیں، یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منفی نہ ہوں اپنی زندگی میں، منفی۔ کوئی شخص آپ سے تلخ بولتا ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ وہ متکبر ہے، یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے؟ اگر اس صحیح طرح سے آپ سے سلام نہیں لی تو یہ کہنے کی بجائے کہ اکڑ کتنی ہے، یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ بیچارہ کسی پریشانی میں نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ لگی ہوئی ہو۔ وہ والا معاملہ جو ہم اپنے حساب سے سوچ رہے، ہو سکتا ہے حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا بغداد میں، زمانہ معترف تھا حضرت کی خدمات کا، جو آدمی گلیوں سے مقدس اور آگ اکٹھے کرے اور لوگوں کو آداب کا درس دے۔ ایک تاجر ہر وقت مخالفت کرتا تھا حضرت بشر رافی کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، باقی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ علماء سے پوچھ لیں اگر کوئی باقی گھر جا کے بھی پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ مسجد میں ضروری کون سی ہے؟ جماعت کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے فرض نماز۔ تو حضرت ہر جمعے نکل جاتے، تو وہ کہتا دیکھو لوگوں کو سبق دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور خود یہ کہ نکل جاتے ہیں ہر جمعے فرض پڑھ کے۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے اسے کہا یار تو تحقیق ہی کر لے، مخالفت تو نہ کر، پتہ ہی کر لے۔ کہنے لگا چلو کر لیتا ہوں۔ حضرت جمعہ پڑھ کے نکلے فرضوں کے بعد، تو پیچھے چھپتا چھپاتا پیچھے ہو گیا۔ آپ نے ایک دکان سے کچھ نان خریدے تو ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت ایک دکان سے گئے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھیں اور ذائقے دیکھیں۔ ایک اور بدگمانی، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہ کباب لیے تو کہنے لگا دیکھو ذائقے دیکھو، عمر دیکھو۔ شیخ جنگل کی طرف ہوئے، جو ویران علاقہ تھا، درخت زیادہ تھے، تو کہنے لگا یہ اب مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑا ہی آگے گئے تو ایک کچا سا مکان آیا، حضرت نے دروازہ کھولا، اندر ایک فالج زدہ بزرگ چارپائی پہ لیٹے تھے۔ شیخ نے پہلے پیالے میں پانی ڈال کے ان کا منہ دھویا، انہیں سیدھا کیا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں رکھا، اور کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے والے دن ذرا لیٹ ہو جاتا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو میں نے نوافل بھی ادا کرنے، معاف کر دینا۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 3 وقت کھانا کھلاتا ہے، اس بیماری میں تو مجھے میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، کب تک تو آئے گا؟ تو حضرت شیخ فرمانے لگے جی میری سوسائٹی میں عزت ہے نا، لوگ میری قدر کرتے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ اب وہ باہر کھڑا تھا اور وہ کہتا ہے زندگی میں بھی اتنا کانپا، اتنا رویا کبھی نہیں جتنا آج رویا۔
میں نے کہا جس چیز کو میں ان کے لیے کمزوری سمجھتا تھا وہ تو ان کی بہت بڑی نیکی نکل آئی، جس کو میں خامی سمجھتا تھا وہ تو کمال نکل آیا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا مثبت رہیں اپنی زندگی میں، ہم ہوتے ہیں مثبت اپنے خاص لوگوں کے لیے، یعنی بیٹی کے سسرال سے شکایت آ جائے نا کہ اسے تو کھانا نہیں پکانا آتا، تو ہم کہتے ہیں عمر تھوڑی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ دیتے ہیں نا یہ فتویٰ کہ بیٹی کی عمر ابھی کم ہے، تھوڑا سیکھے۔ تو یہ والا فتویٰ بڑا آسان ہے، یہ بہو کے لیے بھی دے دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، مثبت ہو جائے۔ کہ جو بیٹی کے حق میں جاری کیا ہے نا فتویٰ کہ سیکھتے سیکھتے سارے کام کرنے آ جائیں گے، تو یہ بہو کے لیے بھی دے دیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، اور بہو کے لیے یہ ہے کہ تینوں کسے سکھا کے نہیں بھیجا، یہ دوہرا معیار درست نہیں ہوتا۔ بہو شکایت کرتی ہے کہ میرا خاوند کام نہیں کرتا، اخراجات پورے نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں کمی کس چیز کی ہے آپ کو، کیا چاہیے بتائیں؟ بہو اگر کہے تو، لیکن اگر بیٹی کہے تو پھر پنچایت بیٹھ جاتی، بھئی نان نفقہ تیرے ذمے ہے، تو کیوں پورا نہیں کرتا؟ تو پہلے تو مثبت ہوتے نہیں، اور اگر کبھی ہوتے ہیں تو صرف اپنوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتے۔ خدا را مثبت ہو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو اپنے محلے کے کسی نوجوان کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ، اور بڑے وہ مسالہ جات کے ساتھ بات سنا رہے تھے۔ تو قبلہ فرمانے لگے یہی غلطیاں اگر بیٹے میں خدا نہ خواستہ نکل آتی تو آپ اسی طرح سناتے آتے، اسی طرح مسالہ جات کے ساتھ گلیوں محلوں میں بیان کرتے کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اپنے بیٹے میں تو کوتاہی نکل آئے تو ساری رات مصلے پہ رو رو کے حال ہی نہیں رہتا بندے کا کوئی۔ تو یہ آپ رویہ سب کے بارے میں رکھیں، ذہن کو مثبت رکھیں۔ باتیں چونکہ زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ یہی گمان، یہی اچھا گمان، یہی حسن ظن اپنے رب کے بارے میں بھی رکھیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ جیسا میرے بارے میں گمان کر دے۔ آپ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ رحمت ہی کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی رحمت ہی ہوگی۔ آپ بیمار ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ یہ گمان کریں کہ میرا رب مجھے شفا دے گا تو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ گمان رکھیں کہ میرا اللہ مجھے شفا دے گا تو انشاءاللہ وہ شفا۔ اچھا گمان اللہ کے بارے میں، اچھی امیدیں، مایوسی والی باتیں نہیں کرنی، کسی طرف نہیں جانا۔ وہ جی مجھے بڑے سال ہو گئے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ بڑے سال ہو گئے شفا نہیں ہو رہی، بھئی رب کریم جب چاہے گا انشاءاللہ ہوگی۔ آپ اچھا گمان رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے بھی جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اپنا گمان کبھی خراب نہ ہونے دینا، اچھا سوچیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے زندگی ویسے ہی بڑی اچھی ہو گئی، چاروں جانب آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے گا، خوبصورتی ہی خوبصورتی محسوس ہوگی، پر شرط یہ ہے کہ کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہماری مدد فرما، تو ہمارا رازق ہے، ہمارے رزق کو حلال اور طیب فرما۔ اللہ کریم دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ کریم پاکستان پر خاص نگاہ لطف و عنایت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی۔